ہاں جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسلام آباد میں اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پہلے یکم تاریخ تک کا ٹائم تھا اور اب اس میں توسیع کر کے 7 دن کا مزید ٹائم تو دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم فیض آباد جو اسلام آباد ٹریفک پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر دیکھیں تو شہریوں کا جم غفیر جو ہے وہ صبح سے شام تک یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور اب اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کے مختلف 12 تھانوں اور اس کے علاوہ ایک ایپ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر بھی یہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سی ٹی او موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، تھوڑی سی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ چونکہ رش ایک دم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو مینج کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو تھانے ہیں جو ایپ ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کریے۔ صدام بھائی، جیسے پبلک سے وعدہ تھا آپ ہمیں رسپانس کریں گے، آپ 1 قدم لیں گے ہم 10 قدم لیں گے، تو عوام نے بھرپور رسپانس کیا، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ ٹریفک پولیس پہ اعتماد کیا، لوگوں کا ایک سیلاب آیا ہمارے پاس، اور الحمدللہ دن بدن ہماری بہتری ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے جیسے کہ فیسیلیٹیشن کا جو دائرہ تھا اس کو وسیع کیا گیا، پہلے ایک سینٹر 24/7 تھا، اب مین ٹریفک آفس بھی 24/7 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پولیس خدمت مراکز جو کہ 7 مختلف ایریاز میں اسلام آباد کے، ان کا جو ٹینیور ہے اس کو 7 بجے سے لے کے صبح رات 9 بجے تک کر دیا گیا ہے، جس میں انکریز ان ٹائمنگز کیا ہے، اور فائنلی جو 12 تھانے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے ان کے فرنٹ ڈیسکس کو ایز اے ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم، اور وہاں یہ تمام لائسنسنگ اور لرنرز کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ آن لائن ایپ بھی فراہم کی گئی ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ہم اس کو ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا تو آن لائن ایپ کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اس کے کیا فنکشنز ہیں، اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ شہریوں کا چونکہ رش زیادہ ہوا ہے، تھانوں میں بھی آپ نے سہولت دی ہے، تو وہاں پہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ لینے کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس موجود ہے یا تھانہ پولیس کو جو ہے وہ اختیارات دیے گئے؟ نہیں، اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو ایک ASI ابو بندہ ہے دیٹ شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار اے ڈرائیونگ ٹیسٹ، اس کو اسی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ فی الحال رش جو ہے وہ 80% لرنرز کی مد میں ہے، تو لرنرز کے رش کو کیٹر کرنے کے لیے اور ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لرنر ایپ جو ہے اس کا ہم نے استعمال کیا، ابھی تک اس کا استعمال کم نظر آ رہا ہے۔ میں شہریوں کو اپیل کرتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایپ کو سکسیس بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر کریں، اور اس کے اوپر بڑا بیسک چیز ہے کہ آپ نے اپنا میڈیکل فارم اور اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اس کو کمپریس کر کے 1 MB پہ کر کے اس کو اپلوڈ کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ فیسلٹی یوز کریں۔ باقی ٹیسٹنگ کے لیے انشاءاللہ 42 دن بعد، جو کہ لرنر پیریڈ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ہم تیاری کریں گے، اس میں IG صاحب کی انسٹرکشنز بھی ہیں، میکسیمم ٹیسٹنگ پوائنٹس ہم نے کرنے ہیں۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس 4 ٹیسٹنگ ایریاز ہیں اسلام آباد میں، انشاءاللہ ان کو انکریز کر کے ہم 12-13 تک لے کے جائیں گے، اور تاکہ ہم تیاری رکھیں۔ سر 2 چیزیں بتا دیں، ایک آپ نے بتایا کہ لرنر جو ہیں وہ بہت زیادہ بنے ہیں، جب سے آپ نے یہ سختی کی ہے اور ٹائم فریم دیا ہے اب تک لائسنس کتنے جاری ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو لرنر ہے، لرنر اگر کسی نے حاصل کر لیا ہے، کوئی موٹر سائیکل سوار ہے، کوئی گاڑی چلانے والا ہے، تو کیا وہ روڈ پہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کائنڈلی 1 اکتوبر یا 7 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس شروع کروا دیں۔ پروسیس میں لرنرز ویلیڈیٹی کے اندر شامل ہے، کوئی بھی بندہ ہے جس کے پاس ویلیڈیٹی میں لرنر ہوگا اس کو ایک ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے پوچھی تھی ریگارڈنگ، آپ بتا رہے تھے کہ لائسنس جو ہیں وہ اب تک کتنے بن چکے ہیں؟ ایگزیکٹلی، لائسنسز جو ہیں ڈیلی بیس پہ 11 سے 1200 ہمارے لائسنسز بنا کرتے تھے، لیکن اب یہ جو مطلب نمبر ہے یہ ڈراسٹکلی انکریز کر کے 9,500 پہ چلا گیا ہے، اور ابھی تک ہم 42,000 سے ابو لائسنسز پچھلے ایک ہفتے میں اس ڈرائیو کے تحت ایشو کر چکے ہیں، جو کہ ایک بہت میسو نمبر ہے۔ اور اچھا، اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو آن گراؤنڈ ورک ہے نا وہ بہت زیادہ ہے عام اداروں کی نسبت، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آن گراؤنڈ آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ہے لائسنس کے سختی کے بعد؟ فی الحال میں آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو، ابھی تک سڑک پہ جو ہم لائسنسز کو چیک کر رہے ہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 50% لوگ تھے ان کے پاس لائسنسز نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی کوئی خاص فرق نہیں آیا اس اجرا کے بعد بھی، تو ہم اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ اسی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ہی لوم کر رہی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے یا سختی شروع کی جائے، کیونکہ جو 1 وے وائلیشن پہ ہم نے سختی اور فزیکل انفورسمنٹ کی اس کا زیادہ فرق نظر آیا فیلڈ کے اوپر، تو ابھی تک تو ہمیں یہی جا رہا ہے کہ بھلے لائسنسز بن رہے ہیں لیکن آن فیلڈ جو ہے وہ تب ہی ہوگا اگر شہری خود سے رسپانسبلی آن دا روڈ جو ہے نا وہ وداؤٹ لائسنسز نہیں آئیں گے، تو وہ اگر دیکھنے کو ملے گا خود سے ہمیں پریکٹیکلی ٹریفک پولیس کو، تو تبھی آگے مزید توسیع کی جائے گی، ادروائز 8 کی ڈیڈ لائن کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا۔ سر
شہریوں کی سہولت کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر جو ہے وہ سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں، تھانوں میں بھی یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، اور سی ٹی او صاحب نے جس طرح بتایا کہ جب تک لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کریں گے تو اس میں مزید سختی جو ہے وہ ہوتی جائے گی۔ جی